انسانی معاشرے کے ارتقاء میں ہیروز کا کردار ناگزیر رہا ہے۔ ہیرو کا کردار قبل از تاریخ کے اس زمانے سے انسانی معاشرے کی صورت گری میں غیر معمولی رہا ہے۔ جب انسان غاروں میں زندگی بسر کر رہا تھا، تب کسی انسانی بستی میں رات کے وقت روشن الہو کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ کسی ہیرو کی کہانی سے اپنے خون گرمایا کرتے تھے۔ انسان کی اولین مسکن ان غاروں کے ارد گرد پتھریلی چٹانوں پر بنی کسی شکاری مہم کی تصاویر بھی دراصل اپنے سورماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا۔ دوستو، لفظ ہیرو قدیم یونانی تہذیب سے ہم تک پہنچا ہے، جس کے اندر جنگ میں جویانہ، قائدانہ اور رول ماڈل کی صفات جمع ہیں۔ یونانی دیو مالائی ادب میں ہیرو سے مراد وہ فانی شخص ہے جو لا فانی کارنامے سر انجام دے جائے، یعنی انسان کو تو بہرحال فنا ہو جانا ہے، لیکن اگر اس کے کارنامے دائمی زندگی پا جائیں تو وہ ہیرو قرار پائے گا۔ لیکن ہیرو کے یونانی تصور میں اس کے کارنامے کا مثبت ہونا لازم نہیں۔ ان کے نزدیک ناقابل یقین جرائم کے مرتکب ہونے والے بھی ہیرو کہلاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بہرحال ہیرو مثبت کارنامے انجام دینے والوں ہی کو قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، لیکن ہیرو اپنی قوم، اپنے معاشروں کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ عزم اور جد و جہد کے مینارہ رہنور ہوتے ہیں۔ ان کا کردار ممکنات کے ایک خاص زمانے میں رائج تصور کو وسعت دینے کا باعث بنتا ہے۔ جو ناممکن سمجھا جا رہا ہو اور ناممکن ہونے کی وجہ سے ہی کوئی اسے ہاتھ نہ ڈالتا ہو، تو ہیرو اپنے عمل سے دکھا دیتا ہے کہ یہ پہاڑ سر کرنا بھی ممکن ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہیرو اپنے بعد نئے ہیروز کو جنم دیتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ انسانی میں بہت سے ایسے ہیروز گزرے ہیں جن کی جد و جہد، قربانی اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابی پوری انسانیت کی بھلائی کا سبب بنی۔ دوسری جانب ایسے ہیروز بھی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی نجات اور حقوق کے لیے اس کی رہنمائی کی۔ چین کے چیئرمین ماؤ روس کے لینن، جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا اور برے صغیر کے قائد اعظم محمد علی جناح ایسے ہی ہیروز کی مثالیں ہیں۔ ان شخصیات کو جہاں اپنی قوم کی جانب سے غیر معمولی عزت و احترام اور محبت حاصل ہوتی ہے، وہیں مخالفین انہیں اپنی شکست کی وجہ تصور کرنے میں بھی حق بجا ہوتے ہیں۔ اور شکست کسی عظیم انسان ہی کے ہاتھوں کیوں نہ ہو، ناگوار ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ان ہیروز کے ہاتھوں سامنے آنے والی تبدیلیوں کے خلاف آج بھی مخالفین برسرے پیکار ہیں۔ دوستو، یوں نظریاتی سطح پر شکست سے دوچار ہونے والوں کی ان ہیروز کے لیے نفرت بھی دائمی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہیروز کا معنی۔ تو دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔